أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ طور کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کو جو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ باغات بھی ملیں گے، آپس میں خوش بھی رہیں گے، تکلیف سے اور عذاب سے بچ بھی جائیں گے، اور ان کو حکم ہوگا کہ جو چاہو کھاؤ پیو سیر ہو کر کے خوشگواری کے ساتھ، اور اعلیٰ قسم کے عمدہ قسم کے تخت ہوں گے جن کے اوپر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور حسین ترین عورتیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور لڑکیاں ان کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جو اولاد اور جن کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتے تھے وہ بھی اگر ایمان والے ہوں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور کوئی بھی عمل آپ نے کیا ہو اس کے اندر بدلے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ بدلہ بڑھا کر تو دیں گے لیکن کم نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ آپ کو یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھل فروٹ کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور گوشت بھی جو چاہیں گے وہ ان کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، پھل فروٹ بھی آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، اور ان کے ساتھ پھل فروٹ کے ذریعے سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی، اور یہ کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہوگی۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، اور اس طریقے سے اس موسم میں یہ پھل ملے گا اور اس موسم میں نہیں ملے گا، اتنے مہینے کا انتظار کرنے پڑے گا، نہیں۔ جنت کے اندر موسم تبدیل بھی نہیں ہوگا، ایک ہی موسم ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آپ جو چاہو گے اسی طرح کا موسم آپ کو ملے گا، آپ کو محسوس وہی ہوگا، لیکن وہاں سردی گرمی کا، پریشانی کا، تکلیف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جیسے ہی ایک پھل آپ نے کاٹا اسی ٹائم پر پھر دوسرا پھل اسی کو لگ جائے گا، اسی درخت کے اندر، اور پھل کاٹنے کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں جائیں یا وہاں جائیں، نہیں، دور سے کہیں آپ کو درخت نظر آیا، جتنا دور اپنی نظر کو گھمانا چاہو وہاں تک دور چلی جائے گی۔ جیسے آج کل آپ اسی خوردبین کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے دور والی چیزوں کو قریب کر لیتے ہو نا، اس طریقے سے وہاں آپ کی نظر کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے آپ کا کوئی دوست، اسی کو دیکھنا چاہتے وہاں سے آپ کی نظر چلی جائے گی۔ جیسے دنیا میں یہاں بیٹھے بیٹھے ویڈیو کال لگائی اور کعبۃ اللہ دیکھنا شروع کیا تو یہاں ہی نظر آ جاتا ہے، تو وہاں بھی اس سے اور بڑھ کر کروڑوں درجہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا، اور سورہ واقعہ میں ہے کہ لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت بھی جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کا، عمدہ قسم کا جو گوشت ہوتا ہے وہ پرندے کا ہوتا ہے، بٹیر کا یا دوسرے جو پرندے ہیں۔
یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جو پہلے قوموں کے اندر من اور سلوہ، میٹھی اور نمکین چیز جو اترتی تھی نا، تو سلوہ سے مراد یہی پرندے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں اور خالص یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے وہ اوپر گھوم رہے ہیں، اور جب آپ چاہو تو ان کو شکار کر کے اور ان کو کاٹ کر کے کھا سکتے ہو، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور آج کل لوگ اسی پرندہ کھانے سے تو بالکل محروم ہیں۔ ایک تو خود دلچسپی نہیں ہے، یا کیا، یا ملنا بھی ظاہر آسان تو نہیں ہے، یا یہ جو مرغی ہے نا، یہ مرغی بھی اگر دیسی ہو نا، اپنے گھر کی پلی ہوئی، یہ کھانے میں بھی بہت مزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت بھی ہے، اور پرندے کے ساتھ اس کی مشابہت بھی ہے۔ باقی یہ فارمی مرغی تو اللہ کی پناہ، فارمی مرغی کھانے سے جتنے قدر بچ سکو بچو۔ ایک تو یہ ان کا باپ نہیں ہوتا، فارمی مرغی جو پیدا ہوتی ہے یہ ان کے کچھ جراثیم وغیرہ اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں، اور 45 دن کے اندر ایک پاؤ والی 1.5 کلو تک بن جاتی ہے۔ یہ سارا اسی کو دوائیاں ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ پھول جاتی ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات کہیں میں نے تحقیق پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ کسی آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کی کیسی کتاب میں تھا کہ ایک قوم پیدا ہوگی اور مشرق کی طرف، یعنی یہ پاکستان کی طرف، اور اس قوم کے لوگ بڑے دیندار ہوں گے، دین پر بڑے سخت جان دینے والے ہوں گے اور بڑی قربانیاں دینے والے ہوں گے، بڑے بہادر قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ خنزیر زیادہ کھائیں گے، خنزیر زیادہ کھائیں گے۔ تو لوگ حیران کہ یہ ساری صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن خنزیر کی صفت تو اللہ کے فضل سے یہاں کے لوگوں میں نہیں ہے۔ تو پھر جب تحقیق کرتے کرتے جا کر کے یہاں پہنچے کہ وہ یہ جو مرغیاں ہیں نا آج کل آ رہی ہیں، ان مرغیوں کے اندر جو فیڈ وغیرہ آتی ہے اور جو یہ نطفہ آتا ہے جس کے ذریعے سے یہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر خنزیر کا خون پڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حرام نہیں کہیں گے۔ کیوں حرام نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ حرام ہونے کے لیے اس کا یقینی 100% ثبوت ہو کہ اس کے اندر پلی چیز پڑی ہوئی ہے، اور جب تک یہ ثبوت نہیں ہوتا تب تک اس کو حرام ہونے کا تو فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اس کو کیمیکل بہرحال ایسے کھلاتے ہیں جن کی وجہ سے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، جسم کے جو جوڑ ہیں نا ان کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ خیر یہ ابھی حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر آپ کو پھل فروٹ بھی بہت زیادہ ملیں گے، جو چاہو گے ملیں گے، جتنا چاہو گے کھاتے رہو، کوئی منع نہیں ہے۔ گوشت بھی جو چاہو گے ملے گا، کسی بھی جاندار کا ہو۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پوچھ لے بھائی آپ نے کبھی ہرن کھایا ہے، بولیں گے نہیں۔ آپ نے یہ پرندہ کھایا ہے؟ نہیں۔ یہ پرندہ کھایا ہے؟ نہیں۔ دنیا کے اندر تو آپ ان چیزوں سے محروم ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی کر دیا اور ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کی نا تو یہ ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور وہاں ایک دوسرے کے پاس لے جائیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے پیالے، اور ان کے اندر کوئی بھی کھیل تماشا بھی نہیں ہوگا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر پھر ایک دوسرے کے ساتھ دعوتیں کریں گے، آجو میرے پاس چائے پیتے ہیں، یار یہ پیالہ مجھے دے دو، نہیں نہیں مجھے دے دو، آپس میں ایسے مذاق مستی میں جنت کے اندر دل لگی بھی کریں گے، اور اس کے اندر کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر ایک کا کپ چائے کا اپنی طرف کھینچ لو جھگڑا شروع، اور وہاں جنت کے اندر آپ کو جو پیالے ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مذاق بھی کریں گے، لیکن کوئی نفرت نہیں ہوگی، ولا تعصیم، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کسی اور کی چیز اپنی طرف اٹھا لو تو گناہ ہوگا، اور وہاں اگر اس طرح سے کیا تو کوئی کمی تو ہے ہی نہیں نا، اس وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی دل میں نفرت بھی نہیں آئے گی۔ جس چیز کا پیالہ چاہو، جوس کا چاہو، کوئی شہد کا چاہو، کسی شربت کا چاہو، جو چاہو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، سبحان اللہ۔ اور ان کے سامنے لڑکے گھوم رہے ہوں گے
اور وہ ایسے ہوں گے کہ گویا کہ محفوظ موتی ہوں. سبحان اللہ، محفوظ موتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے کچھ لڑکے میں پیدا کروں گا، نور کی مخلوق ہوگی، دنیا کے نہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حکم سے، اپنے نور سے ان کو پیدا فرمائیں گے. پھر وہ جیسے ہی پیدا ہوں گے کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ، جیسے کہ موتی ہوں، اور وہ بھی مکنون، جو محفوظ، بالکل ایسے چھپے ہوئے کہ آج تک کبھی کسی کو نہ مٹی لگی ہوگی، نہ ہی کوئی گرد و غبار ہوگا، نہ ہی کوئی میل کچیل ہوگی، نہ ہی کوئی جسم کے اندر بدبو ہوگی، اور نہ ہی کوئی یعنی ان کے اندر بڑھاپے کا اثر یا کوئی تھکن کا اثر ہوگا. لؤلؤ، موتی ہوں گے. اور یہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اور وہ اگر حسین ہو تو سارے لوگ بولتے ہیں یار اس کو چھپاؤ، اس کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اچھے بچے پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وجہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جب کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو فوری طور پر بولو ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، اللہ کا جو اللہ نے چاہا اچھا ہے. اگر بغیر ماشاءاللہ کہنے کے ایسے ہی آپ نے کہہ دیا نا، پھر خطرہ ہے کہ اس کو نظر لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر لڑکے ہوں گے غلمان. اور کیسے؟ جو جس عمر کا بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، من ابھی تک بالغ ہوا نہیں ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو چکا ہے، تو وہ بچہ دنیا میں ہی جب حسین لگتا ہے، جبکہ اس کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس کے رنگ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور میلے کچیلے ہو سکتے ہیں، اور اس کے جسم میں بدبو بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود پیارا لگتا ہے. تو جب جنت کا لڑکا ہو اور اللہ نے بنایا ہو اور آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہو، ایک دو نے ہزاروں بچے آپ کی خدمت کے لیے یہ پیالے لے کر کے کھڑے ہوئے ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمن آدمی کو، متقی آدمی کو جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کریں گے، پوچھیں گے کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، دنیا میں کیسے رہتا تھا، ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے کیسے چلتے تھے، یار وہ فلاں بندہ نمازی ہمارے ساتھ آتا تھا، ابھی نظر نہیں آ رہا، پھر وہاں چلو اس کے پاس چلتے ہیں. یا ویسے ہی وہاں سے دیکھنا چاہا آپ کا وہی تخت اڑ کر کے اسی کے پاس پہنچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں چیتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے یار ہم دنیا کے اندر تو بڑے ڈرتے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے نہیں، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، بہت ڈر لگتا تھا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے، گرمی کے عذاب سے بچا دیا. یہ اللہ کی مہربانی، ورنہ ہم لائق نہیں تھے کہ ہم اتنے بڑے یعنی اچھی جگہ پر اور اتنے بڑے انعامات میں پہنچ سکیں. اس وجہ سے مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہے، ہر وقت ڈرتا رہے. اور جس کو یہ ڈرنے کی عادت پڑ گئی نا، اللہ کا خوف اگر آ گیا نا، سمجھو کہ ابھی اس کے اندر خیر ہے. لیکن اگر کسی کو آپ نے کوئی نصیحت کی اور وہ آپ سے سائیڈ پہ ہو گیا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتے. یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھیں. اگر آپ کو کوئی بندہ نصیحت کر رہا ہے، آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہے اور آپ نے منہ پھیر لیا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی نہیں چاہتے، تمہاری زندگی ابھی برباد ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی بولیں گے ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور جو گھمنڈ کرتا ہے نہیں میں تو نمازی، میں تو اتنا کام کرتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور اتنے روزے رکھے ہیں، سمجھو کہ یہ نکما ہے. کام والا بندہ کام کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرا کام صحیح ہوا یا نہیں ہوا. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. اور یہ جنتی جنت میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں بہت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بڑا احسان کرنے والا ہے. اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے بڑی مہربانی کی،
ورنہ ہمیں بہت ڈر لگتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بولا کہ مسلمانوں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہر ٹائم پر بھائی وضو بھی کرو، کپڑے بھی پاک کرو، نمازیں بھی پڑھو، اپنا پیسہ دوسروں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے دو، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے روزے میں رہو، اور گھروں کو چھوڑ کر کے پیدل جا کر کے کعبۃ اللہ کے اور اسی اللہ کے گھر کے جا کر کے چکر کاٹو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بولا کون سا اللہ اور کیا اللہ کو راضی کرنا؟ تم بھی زندہ رہو، ہم بھی زندہ ہیں، تم بھی کھا پی رہے ہو، ہم بھی کھا پی رہے ہیں، تمہارے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ اس وجہ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ڈرنے والی بات کی۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک میرا دعویٰ ہے، میری بات ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، قیامت بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، سب اعمال کا بدلہ بھی ہوگا۔ ایک تیری بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلو اگر تیری بات صحیح ہوئی، میری بات صحیح نہیں ہوئی تو جیسا تو ایسا میں، تو بھی مر گیا میں بھی مر گیا، بس جان چھوٹی۔ لیکن اگر میری بات صحیح ہے، تیری بات غلط ہے، تو پھر تو نے کیا تیاری کی ہے کہ نماز کے بدلے میں جواب کیا دے گا، زکوٰۃ کا جواب کیا دے گا، پھر وہاں تیرا حساب کتاب کیا ہوگا؟ تو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت کام بھی کرتا رہے لیکن اللہ کا خوف بھی رہے، گھمنڈ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو ہمارے اعمال، جو ہماری کوتاہیاں جنت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔